السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، سبق چل رہا ہے مرکب اضافی کا کہ ایک اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو کہ جب اسم خود از خود نہ پہچانا جائے لیکن اس کو خاص کرنے کے لیے ہم دوسرے اسم کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں، اضافت دے دیتے ہیں۔ اضافت کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ کامن کو پراپر بنایا جاتا ہے۔ ایک طریقہ ہم نے پڑھا کہ نکرہ اسم پر ال داخل کر دیں تو معرفہ بن جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ نکرہ کو معرفہ بنانے کا یہ ہے کہ اس کو مضاف کر دیں، اس کی اضافت کر دیں۔ اردو میں ہم نے جانا کہ اضافت کرتے ہوئے کا، کی، یہ حروف درمیان میں آتے ہیں دو اسموں کے۔ اللہ، رسول، یہ دو اسم ہیں اور ان کے درمیان کا آیا ہے۔ رسول، اطاعت، یہ دو اسم ہیں، ان کو جوڑ دیا ہے کی کے ساتھ۔ اسی طرح چاند، روشنی، یہ دو مفرد اسم ہیں، الگ الگ اسم ہیں، اور ان کو جوڑ کر مرکب بنایا گیا ہے اور ٹانکا لگا دیا گیا ہے کی کا، چاند کی روشنی۔ اس طرح یہ ٹانکے لگائے جاتے ہیں۔ اردو میں تو یہ ٹانکے چلتے ہیں۔ انگلش میں اس کی جگہ آتا ہے آف، پروفٹ آف گاڈ، ٹھیک ہے، آف لگتا ہے، او ایف، آف۔ یہ اس وقت لگتا ہے کا کے کی کا ٹانکا جب یہ اسم ظاہر ہو، یعنی نون ہو، پرونون نہ ہو، ضمیر نہ ہو، ظاہر ہو، ٹھیک ہے۔ ظاہر اسم ہم نے پڑھا تھا کہ نام لیتے ہی فوری ذہن میں اس کا تصور آ جائے۔ اللہ، رسول، اطاعت، چاند، روشنی، گھر، دروازہ، یہ چیزوں کے نام لیتے ہیں تو فوری اس کی پکچر، اس کی تصویر ذہن میں آتی جاتی ہے، اس کا تصور ذہن میں آتا جاتا ہے۔ یہ ہے اسم ظاہر۔ لیکن اس کی جگہ میں کہوں وہ، اس، ان، تو اس کی تصویر آئی ذہن میں؟ نہیں آئی۔ تو یہ اسم ضمیر ہے، ضمیر کا معنی چھپا ہوا۔ تو یہ مرکب اضافی میں دونوں اجزاء اگر اسم ظاہر ہوں، اسم ظاہر اور وہ واحد ہوں تو اس کی ہم مشق کر رہے ہیں۔ اس کے درمیان کا یا کی آتا ہے، اور اگر جمع ہو تو پھر کے آتا ہے، جمع ہو تو کے آتا ہے اردو میں۔ اس کی عربی اب ہم کریں گے، اردو سے عربی کی مشق۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ پچھلی مشق میں ہم نے جان لیا تھا کہ مضاف کی ترتیب الٹ جاتی ہے، مضاف بعد میں چلا جاتا ہے اور مضاف الیہ پہلے آ جاتا ہے۔ تو یہاں مضاف الیہ یہ تھا رسول، اس کی عربی یہاں پہلے لکھیں گے رسول، اور مضاف الیہ یہ ہے، مضاف یہ ہے، یہ بعد میں چلا جائے گا عربی میں، تو یہ ہو جائے گا رسول اللہ۔ اس میں کا کے کی آتا ہے، اور عربی میں نشانی ہے کہ اس کے آخر میں زیر آتی ہے، مضاف کے آخر میں زیر آتی ہے، رسول اللہ۔ رسول کی اطاعت، اس کی کیا کریں گے؟ اطاعت الرسول۔ چاند کی روشنی، روشنی کی کیا ہے؟ ضیاء، نور، ضیاء، ضوء، ضوء بھی ہوتا ہے، ضیاء القمر، را یا قمرو؟ قمرو آئے گا، ری آئے گا، مضاف الیہ کے نیچے عربی میں زیر آتی ہے۔ گھر کا دروازہ، تو پہلے کیا آئے گا؟ باب، اور پھر آئے گا البیت۔ ایک تو اس کی ترتیب الٹ دیں۔ نمبر 2، پہلے پر پیش آئے گی اور دوسرے کے نیچے زیر آئے گی، یہ بن جائے گا مرکب اضافی۔ لیکن اس پر ایک پیش آئے گی، دو نہیں آئیں گی، تنوین نہیں ہے، اور اس پر ال نہیں آئے گا، اس پہ آ سکتا ہے۔ لوہے کی کرسی، پہلے ترتیب الٹیں، کرسی کی عربی کیا ہے؟ کرسی، اور لوہے کی کیا ہے؟ حدید۔ اب ہم اس کی ترکیب کریں گے، اس کو جوڑیں گے کیسے؟ زیر زبر کے ساتھ، کرسیو حدید دی۔ اب یہاں ال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ لوہا ہے نا، اس کے ساتھ ایک لوہا یا کچھ لوہا تو نہیں آیا نا، ایک، کوئی یا کچھ تو نہیں آیا، تو پھر یہاں ہم ال لگائیں گے، کرسی الحدیدی۔ جب جوڑیں گے تو یہ ال کا الف خالی ہو جائے گا۔ بارش کا پانی، جی، پانی کی ہے ماء، اور پانی بارش کی مطر۔ اچھا، اب اس کو جوڑیں،
بارش کے ساتھ یا کچھ نہیں ہے اس لیے ال آئے گا، کوئی ایک یا کچھ نہیں ہے تو اس لیے ال آئے گا. ماتا رو آئے گا، ماتا ری یا ماتا را. ماتا ری کیوں آئے گا؟ مرکب اضافی ہے تو مضاف الیہ کے نیچے آخر پہ زیر آتی ہے. اچھا یہاں دیکھیں کہ ما ان لکھا ہوا ہے، کیا اس مضاف پر تنوین آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ یہ معرفہ بن گیا ہے. کیونکہ یہ معرفہ بن جائے تو نکرہ کی نشانی ختم ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے. نکرہ کی نشانی کیا ہے؟ تنوین. اب ہم نے معرفہ میں اس کو معرفہ کرتے ہوئے نکرہ کی نشانی مٹا دی، اور اس کو اس کے ساتھ میں لانا تھا تو اس کی زبر بھی ہم نے مٹا دی. ماء المطری، بچے کی گیند. پہلے کیا کریں گے بلا ہم اس کو؟ گیند بچے کی. پہلے ہم الٹیں گے. گیند کی کیا ہے؟ کرا نہیں آئے گا، کورا. کوراتن ہوتا ہے گیند، اور بچے کی کیا ہے؟ طفلن بھی آتا ہے، سب یون بھی آتا ہے. سب یون، ان میں سے جو مرضی لگا لیں. اب اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ پہلے ہم تنوین کاٹیں گے. کیوں بلا کاٹیں گے؟ یہ مضاف ہے اور معرفہ بن گیا ہے تو مضاف پر تنوین نہیں آتی. پھر ال لگائیں گے، قرا پر ال لگائیں گے، مضاف پر ال لگائیں گے. نہیں، ال کیوں نہیں لگائیں گے اس پر؟ یہ معرفہ پہلے ہی بن گیا ہے، مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بن گیا ہے. ال کیوں لگاتے ہیں بلا؟ معرفہ بنانے کے لیے. اور مضاف کیوں کرتے ہیں؟ معرفہ بنانے کے لیے. تو اب دو میں سے ایک ہم نے کر لیا ہے، مضاف بنا دیا ہے، اس کو اضافت کر دی ہے نا. گیند، میں کہتا ہوں گیند لے کے آؤ تو آپ کوئی بھی گیند اٹھا لیں گے. میں کہتا ہوں یہ بچے کی گیند لے کے آؤ، پھر آپ بچے کی گیند لائیں گے، بڑے کی گیند نہیں لائیں گے. وہ خاص ہو گئی نا، معرفہ بن گیا. خاص بات کو معرفہ کہتے ہیں، خاص اسم کو معرفہ کہتے ہیں. سمجھے بات؟ اس لیے اس پر ہم اب ال بھی داخل نہیں کریں گے کیونکہ یہ مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بن گیا، اور تنوین داخل نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ معرفہ بن گیا ہے، نکرہ نہیں رہا. اب طفل کو کیا کرنا ہے بلا؟ اس پر ال لگائیں گے یا نہیں؟ لگائیں گے. کیوں بلا؟ جو بچہ ہے نا، بچہ، اس کے پیچھے ایک یا کوئی یا کچھ اردو میں نہیں آیا. کامن نون، کامن ہونے کی نشانی اس پر نہیں ہے، لہٰذا اس پر بھی نہیں آئے گی، بلکہ پراپر کی نشانی آئے گی ال. معرفہ کی نشانی آ جائے گی ال. آخر پہ کیا اعراب آئے گا؟ لا، لی یا لو؟ لی کیوں آئے گا؟ زیر آئے. کیوں؟ یہ زیر کیا ترجمہ ہے؟ کی. جب اردو میں کا یا کی آ جائے تو اس وقت عربی میں آخر میں زیر آتی ہے، بشرطے کہ وہ اسم واحد ہو اور ظاہر ہو. واحد ہو، دیکھو بچہ واحد ہے اور ظاہر بھی ہے، ہاتھ واحد ہے اور ضمیر نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے. ہاتھ کی انگلی، جی پہلے کیا کریں گے ہم؟ الٹا کریں گے. انگلی ہاتھ کی، انگلی کی کیا عربی ہے؟ جی انگلی کی عربی ہے اصبع، اصبعن. اور ہاتھ کی کیا ہے؟ ید، اصبعن یدن. اب اس کو مرکب اضافی کریں. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے مضاف کی تنوین کاٹ دیں گے، اور نمبر 2 اس پر ال لگائیں گے. اس پہ ال کیوں لگائیں گے؟ یا کوئی ہاتھ، ایک ہاتھ، کسی ہاتھ، کچھ ہاتھ، اس میں کوئی ایک کسی کچھ نہیں آیا تو پھر ال لگے گی. آپ یہ سمجھیے کہ اردو میں جب بھی کسی اسم کا ترجمہ کرنا ہو تو اس پر ال لگے گا عام طور پر. تنوین خاص موقع پہ آئے گی. وہ کیا ہے بلا؟ جب کوئی ایک یا کچھ کی میں سے کچھ شروع میں آ جائے. ٹھیک ہے؟ اسماعیل یدن. ٹھیک ہے؟ اب تنوین کاٹ دی. اب ٹھیک ہے؟ زیر لگائیں گے. 2 زیر لگائیں گے. ایک زیر، 2 زیر کیوں نہیں لگے گی؟ ال آ گیا ہے کیونکہ یہ اب نکرہ نہیں ہے. ال ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ بن گیا. اصبع الید. بادشاہ کا محل، سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اس کو الٹا کر دیں. جی محل الٹا کر دو، قصر کر دو. چلیں محل کی بجائے ہم، محل اگرچہ عربی کا لفظ ہے لیکن اس کے لیے عربی میں آتا ہے قصر، پیلس، قصر.
تو شاہی اچھا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں تو قصر کہتے ہیں محل، قصر ہو گیا محل، اور بادشاہ مالک مالکن مالکن۔ اب ہم اس کو مضاف الیہ بنائیں گے، ایک پیج کاٹ دیں گے۔ تو پہلا کام یہ کیا ہم نے کہ اس کی ترتیب بدلی، ترتیب الٹی، ترتیب الٹ دی۔ دوسرا سٹیپ کیا کریں گے اس کو ایک تنوین کاٹیں گے، کہ مضاف کی تنوین کاٹ دیں گے۔ کاٹیں گے، تنوین دو زیر دو پیش کو ہم کراس کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرا سٹیپ کیا ہے نمبر 3، اس کی جو مضاف الیہ ہے اس کو کھڑا لگائیں گے۔ مضاف الیہ پر اللہ، ال کیوں لگائیں گے؟ کیونکہ اس میں لے یا کچھ یا کسی یا کیونکہ ملک سے پہلے کوئی ایک کچھ نہیں آیا۔ اچھا چوتھی بات کیا کریں گے؟ یہ مضاف الیہ کی تنوین کاٹ کے نیچے سے مضاف الیہ کی جو پیش ہے کاٹ کے نیچے زیر لگا دیں گے، تو زیر لگائیں گے دوسرے اسم کے نیچے۔ یہ 4 کام کرنے ہیں۔ کسی فقیر کی آواز، جی اب سب سے پہلا کام کیا کریں گے ہم ان میں سے؟ الٹا کریں۔ الٹا کریں تو کیا آ جائے گا؟ آواز کی پہلے عربی کریں گے، آواز کی کیا عربی ہے؟ صوت، کیا ہے؟ صوتن، آواز ہو گئی، اور فقیر کی فقیرن، صوتن فقیرن۔ اب اس کا مرکب اضافی پہلا سٹیپ ہو گیا۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ دوسرا قدم تنوین کاٹ دیں گے۔ تنوین ہٹائیں گے، یہ ہو گیا۔ تیسرا اب یہاں ال لگے گا، نہیں، کیوں بلا؟ کسی آ گیا۔ کسی آ گیا، یہاں پر کیا آ گیا؟ کسی آ گیا، لہذا ال نہیں لگے گا۔ اور چوتھا کام کیا ہے؟ زیر لگائیں گے، ایک زیر لگائیں گے، دو زیر، دو زیر کیوں لگائیں گے؟ کیونکہ کسی آیا ہے، ال۔ اگلی مثال لے لو، ایک کتاب کا ورق، تو پہلے کیا کریں گے؟ الٹا کریں گے، کیا آئے گا؟ ورق کی کیا عربی ہے؟ ورقن، کیا آئے گی؟ اور کتاب کی عربی کتابن۔ نمبر 2 کیا الٹ کر دیا ہم نے۔ دوسرا سٹیپ تنوین اس کی کاٹ دیں گے مضاف ہونے کی وجہ سے۔ تیسرا سٹیپ ال لگائیں گے یہاں، کیوں بلا؟ ایک آ گیا ہے، جب ایک کوئی یا کچھ آ جائے تو پھر تنوین آتی ہے، ال نہیں آتی، اس کو ہم نے یہ تنوین رہنے دی۔ چوتھا سٹیپ کیا کرنا ہے؟ یہ 2 پیش کی بجائے 2 زیر کر دیں، زیر لگ دیں کہ وراقو کتابن۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں آخری مثال سے پتہ چل جائے گا آپ کو۔ سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ ایک دروازے کی کنڈی، اس کا کیا کرنا ہے؟ پہلے الٹا کریں، کنڈی دروازے کی، کنڈی کی عربی کیا ہے؟ حلقہ، کنڈی کی کیا ہے؟ حلقتن، اور دروازے کی بابن۔ اب کیا کرنا ہے جی؟ الٹ دیا ہم نے، اب کیا کریں؟ ہم مضاف سے تنوین کاٹیں گے۔ نمبر 2 ایک آ گیا اس لیے اس پر ال نہیں آئے گا۔ تیسرا قدم یہ بھی اچھا، چوتھا قدم کیا ہے؟ زیر لگائیں گے، پیش کو کیا کر دیں گے؟ ہٹا دیں گے تو زیر لگا دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ 2 زیر لگائیں گے، کیوں؟ کہ ال نہیں آیا، ال نہ آئے تو پھر اب یہ جو 2 زیر کا ترجمہ کرتے ہیں کی، کنڈی، حلقہ، دروازے، باب کی زیر، حلقہ تو بابن، ایک دروازے کی کنڈی یا کسی دروازے کی کنڈی۔ بیٹا یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، امید ہے آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، تو آپ اس کو کاپیوں پہ نوٹ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔